بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جو فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے، جس کے مصنف ہیں محمد حسین طباطبائی، اور چوتھے مرحلے کی جو آخر ہے اس کا، جسے کہتے ہیں خاتمہ، کیونکہ 9 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ خاتمہ جو ہے اس کا موضوع ہے امران وجودیان۔ کون سے؟ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ موضوع اور محمول کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں قضایا میں۔ قضایا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمول۔ موضوع کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، یہ موضوع ہے انسان اور یہ محمول ہے حیوان ناطق۔ ان دونوں کے درمیان ایک نسبت حکمیہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو نسبت پائی جاتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کو 3 طرح کی ہوتی ہے۔ یا یہ ہوتی ہے وجوبی، یا ہوتی ہے امتناعی، یا امکانی۔ یعنی اس محمول کا اس انسان کے ساتھ یا نسبت وجوبی ہے، یا امکانی ہے، یا امتناعی ہے، اس کے لیے منع ہے۔ یہ 3 نسبتیں ہیں، یہ ہم قضایا میں پڑھ چکے ہیں۔ انہیں ہم کیا نام دیا تھا؟ کیفیات کا، یا ہم نے کہا تھا یہ ہوتے ہیں مواد ثلاث۔ قضایا کے یا جملے کے 3 مواد، یعنی 3 نسبتیں۔ اس فصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نسبت موضوع اور محمول کے درمیان ہے، اس میں یہ جو 3 نسبتیں پائی جا رہی ہیں، یہ کون سی ہیں؟ وجودی ہیں یا عدمی ہیں؟ یہ جو ہیں یا یہ وجودی ہیں یا عدمی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بحث ہے کہ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، منطق اور فلسفے میں کیا فرق ہے؟ منطق، فلسفہ۔ منطق میں ہم بتا چکے ہیں کہ منطق میں موضوع اور محمول جو ایک دوسرے پر عارض ہو رہے ہیں، ان کا ظرف صرف ذہن میں ہے، خارج ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس کا خارج سے، منطقیوں کا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہی والا قضیہ بنا لیں، الانسان حیوان ناطق۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موضوع اور محمول ہے اور ان کے درمیان یہ جو نسبت پائی جا رہی ہے، چاہے وہ وجوبی ہو، چاہے امتناعی ہو، چاہے امکانی ہو، اس کا تعلق اور ظرف صرف ذہن میں ہے، یہ صرف ذہن میں ہوگا۔ 3 نسبتیں کون سی؟ ایک تو یہ ہوگی، اس کے درمیان موضوع اور محمول کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ یہ ایجابی ہے، کیونکہ حیوان ناطق ہی انسان ہے، یہ اس کی ماہیت ہے، یہ ختم ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری نسبت ہوتی ہے امکانی۔ مثلا ہم کہیں زید قائم، زید اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں زید قائم ہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہو سکتا ہے لیٹا ہو۔ ہاں، امکان پایا جاتا ہے کسی وقت زید کھڑا ہوگا، زید قائم ہوگا، تو ان دونوں کے درمیان ایک امکانی نسبت ہے۔ تیسری نسبت کیا ہوتی ہے؟ امتناعی، جیسے اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین محال۔ یہ کون سی ان کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے؟ ان کے درمیان امتناع کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو یہ منطق میں موضوع اور محمول اور ان کے درمیان نسبت، اور جو نسبت کی کیفیت ہے، چاہے ایجابی ہے، چاہے امتناعی ہے، چاہے امکانی ہے، اس کا ظرف صرف ذہن میں ہے۔ اسے کہتے ہیں عروض، چاہے یہ محمول موضوع پر عارض ہو رہا ہے، اس لیے ان کا جو عروض ہے وہ ذہن میں ہے، چاہے ایجابی ہے، چاہے امکانی ہے، چاہے امتناعی ہے۔ اور فلسفہ دونوں کو شامل ہے۔ یہ منطق والے قضایا جن کا ظرف ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ قضایا ایسے ہوتے ہیں وہ خارج میں نہیں ہوتے، وہ ان کا تعلق صرف ذہن میں ہوتا ہے۔ اور فلسفہ ان قضایا کو بھی شامل ہے جو خارج میں جن کا اتصاف ہوتا ہے۔ مثلا الانسان و حیوان ناطق، یہ جو موضوع اور معمول ہے یہ خارج میں پائے جاتے ہیں، پھر ان کے درمیان نسبت بھی پائی جاتی ہے، اور نسبت کی جو کیفیت ہم نے کہا ہے، یہ 3 کیفیتیں، نسبت بھی پائی جاتی ہے اور ان کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ اب کیفیتیں تو 3 طرح کی ہیں، ایک وجوبی ہے، ایک امکانی ہے، ایک امتناعی ہے۔
تو امتناعی بھی کیا خارج میں پائی جائے گی؟ نہیں، خارج میں چونکہ صرف وجود پایا جاتا ہے، اس لیے خارج میں صرف وجودی صفات ہی پائی جائیں گی، اور وجودی صفات کتنی ہیں؟ وہ دو ہیں، ایک ایجابی صفت اور ایک امکانی، جبکہ امتناع تو خارج میں موجود ہی نہیں ہوتا، ممتنع الوجود یا امتناع یا محال، اس کا تعلق خارج سے ہے ہی نہیں، ذہن اس پر حکم لگاتا ہے، جیسا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اجتماع الضدین محال یا اجتماع النقیضین محال۔ اب خارج میں دو ضدیں تو اکٹھی ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ پہلے موضوع ہوگا پھر اس پر ہم کوئی چیز عارض کریں گے، یہی ہم نے ایک فصل میں پڑھا، بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، موضوع سب سے پہلے ثابت ہونا چاہیے، جب یہ موجود ہوگا تو پھر یہ جو محمول ہے وہ اس موضوع پر عارض ہوگا یا اس پر حمل ہوگا، اس کو کہتے ہیں عروض۔ پس جو فلسفہ ہے اس میں عروض ذہنی بھی ان کو شامل ہے، اور وہ قضایا بھی جن کا خارجی اتصاف، اس لیے یہ کبھی آپ دروس سنیں گے تو جو مدرس ہیں وہ تو جلدی جلدی بتا جائیں گے عروض اور اتصاف، تو عروض ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے موضوع اور معمول کے درمیان، اور اتصاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خارجی۔ موضوع اور معمول کے درمیان اتصاف ہمیشہ خارجی ہوتا ہے۔ پس دو جو ہیں نسبتوں کی، یہ دیکھیں اب بار اس کو، موضوع اور معمول کے درمیان نسبت حکمیہ، اس نسبت حکمیہ کی تین صفات میں سے کوئی ایک صفت خارج میں ہوگی، وہ خارج میں دو ہوتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں، ان کو امر وجودی کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے امکانی صفت اور دوسری ہے وجوبی صفت۔ اور پھر یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اب یہاں جو ہم نے مسئلہ ابھی عرض کیا تھا کہ موضوع پہلے موجود ہوگا تو پھر اس پر حمل کریں گے، مثلا ہم کہتے ہیں الانسان موجود، اب یہ ایک قضیہ ہے، اب یہ فلسفی قضیہ ہے، ذہن میں بھی اس کا عروض ہو رہا ہے، یہ جو معمول ہے موضوع پر حمل ہو رہا ہے، اور خارج میں بھی جو موجودیت کا عنوان ہے وہ اس انسان ماہیت پر عارض ہو رہا ہے۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے ہمیشہ پہلے یہ ثابت ہوگا خارج میں، تو پھر اس پر یہ وجود عارض ہوگا، حالانکہ ایسا تو ہے ہی نہیں، خارج میں تو اصیل وجود ہے، یہ پہلے ہوتا ہے، تب یہ موجود اس ماہیت کو ایک ماہیت موجودیت کا عنوان دیتا ہے خارج میں، تو کہتے ہیں یہ تو بالکل الٹ ہے۔ تو یہ دو نظریات ہیں، ایک کو کہتے ہیں اصالت الوجود اور دوسرے کو کہتے ہیں اصالت الماہیت۔ اصالت الوجود کا معنی یہ ہے، یہ فلاسفہ اور حکماء اس کے قائل ہیں کہ وجود خارج میں اصیل ہے، یعنی اصل ہے، بنیادی ہے، پہلے وجود ہے، پھر کوئی چیز وہ جس کو وجود وہ عطا کرنا چاہے کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ اور اصالت ماہیت کا جو کے لوگ جو قائل ہیں وہ ہیں حکمت الاشراق نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ خارج میں ماہیت اصل ہے، اس قضیہ کے مطابق، اصالت الماہیت کے مطابق یہ قضایا ٹھیک ہے، کیونکہ ماہیت اصل ہے، ماہیت پہلے موجود ہوگی تو پھر اس پر یہ جو وجود ہے یہ وجود اعتباری ہے، ماہیت اصیل ہے، وجود اعتباری ہے، یہ حکمت الاشراق کا نظریہ ہے۔ ہم چونکہ یہ فلاسفہ اور حکماء کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو فلاسفہ حکماء اور عرفاء کہتے ہیں یہ بالکل الٹ ہے۔ اصل میں قضیہ یہ اس طرح ہے کہ الموجود الانسان، یہ قضیہ اصل میں اس طرح ہے کہ خارج میں جو موجود ہے وہ پہلے ہے، پھر یہ جو الانسان ہے ماہیت ہے، یہ ماہیت اس پر عارض ہو رہی ہے۔ تو یہ قضیہ دراصل اصل میں یہ قضیہ ہے، لیکن یہ زمانے میں ایسے ہی چلتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کہا کرتے ہیں زمانہ بھی الٹ چلتا ہے، کیونکہ زمانہ جو ہے یہ جو عالم ہے عالم مادہ، تو ہمارا اس عالم مادہ کے ساتھ تعلق کس کے ذریعے؟ اس بدن کے ذریعے سے، جبکہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح ہے۔ تو یہ ایک شرط اور معد ہے، جب تک یہ بدن ہے تو اس عالم کے ساتھ رابطہ ہے، یہ بھی وہ پیچھے ہم درس میں کہہ چکے ہیں، شرط ہوتا ہے، حقیقی علت یہ بدن نہیں ہے، جیسا کہ مغالطہ ہے کچھ دہریوں کو اور
दूसरे थीस्ट और एगोनिस्ट को। तो असल जो है इंसान की, वो असल इंसान की क्या है, रूह है, और रूह इस बदन के ज़रिए इस आलम से राब्ता कायम करती है। चूँकि बदन इस आलम के करीब है, इसलिए सबसे ज़्यादा बदन की रग़बत या उससे मुतासिर होता है इस मादी आलम से। तो ये असल उल्ट है, असल तो रूह है लेकिन मादे को ही लोगों ने असल समझ लिया है। तो इस तरह ये कज़िया भी बिल्कुल इसी तरह है। असल में ये है अल मौजूद वल इंसान। बहरहाल जो कज़ाया हैं वो तो इसी तरह चलेंगे जैसे चलते हैं। बस ये नतीजा निकला कि ये जो ईजाब है या जो इम्कान है, ये अम्र वजूदी हैं, ये खारिज में मौजूद होते हैं। और बल्कि ये मुसन्निफ़ ने, बाकी तो हम इसका मतन नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये छोटी सी फसल है और इसकी वजाहत कामिलन हो चुकी है इसमें। तो इसने एक वजूद की तारीफ़ क्या किया। वजूद क्या होता है कि जो वजूद है, कौनुल वजूद, वजूद का होना इस तरह कि वो अपनी शिद्दत ज़हूर की वजह से, जैसा कि हदीसों में आया है, और वो खुद ब खुद कायम होता है, उसे गैर की ज़रूरत नहीं होती। और जो इम्कान है ये क्या होता है, किसी नफ्स का ताल्लुक़ क्या होता है, अपने गैर के ज़रिए से, यानी अपनी इल्लत के ज़रिए से उसका खारिज में वजूद होता है। जैसा कि माहियत इल्लत की वजह से मौजूद, वजूद की वजह से खारिज में मौजूद होती है, और बिज़ात मुस्तकिल भी नहीं होती और बिज़ात कायम भी नहीं होती, और उससे गैर से उसको क़याम मिलता है और किसी मुस्तकिल वजूद से उसको ये उधारा वजूद मिलता है। बस जो वजूद है वो गनी है, वो सिफ़त वजूद मुतलक ही है, और जो फ़क्र और एहतियाज है वो इम्कान की एक सिफ़त है। तो इंशाअल्लाह अगला जो मरहला खामिसा है वो माहियत की तफसील है। इस मरहले में हमने इम्कान की तफसील को पढ़ा है। अब इंशाअल्लाह माहियत है, वो बड़ी ख़ास मरहला है, इंशाअल्लाह उस पर मुबाहिसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।